عمران سمیت سیاسی قیدیوں کو فی الفور رہا کیا جائے، کیا موجودہ بحران کے حل کے لیے قومی حکومت کا قیام ممکن؟ فواد چودھری کا کالم فارمولہ پیش کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے تازہ کالم میں ملک کے موجودہ بحران کا حل بتاتے ہوئے سیاسی اور معاشی مسائل پر اپنا تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے نازک دور سے گزر رہا ہے جہاں سیاسی، معاشی اور سماجی چیلنجز نے ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا ہے۔ سیاسی تقسیم، معاشی بحران اور ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد کے فقدان نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس تناظر میں قومی حکومت کے قیام کا فارمولہ ایک ایسا راستہ فراہم کرتا ہے جو ان مسائل کو حل کر سکتا ہے اور ملک کو استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان سیاسی اور معاشی پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ سیاسی بحران۔ فواد چودھری نے سیاسی بحران پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد نے عمران خان کے سیاسی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام میں ان کی مقبولیت برقرار ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف ریاستی جبر اور پابندیوں کے باوجود کسی عسکری تصادم کی راہ پر نہیں جا رہی، جو ایک مثبت پہلو ہے۔ حکومت خاص طور پر شہباز شریف اور آصف زرداری کی قیادت میں سیاسی طور پر کمزور وکٹ پر کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس سیٹ اپ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، لیکن یہ سوال باقی ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے۔ معاشی بحران۔ سابق وفاقی وزیر نے کالم میں معاشی بحران پر لکھا کہ IMF پروگرام کی شرائط، عالمی معاشی دباؤ اور داخلی عدم استحکام نے معیشت کو بحران کی حالت میں ڈال دیا ہے۔ ملک کی بین الاقوامی حیثیت کمزور ہو رہی ہے اور پاکستان مغربی اور عرب بلاک دونوں میں غیر متعلقہ ہوتا جا رہا ہے۔ قومی حکومت، موجودہ بحران کا حل۔ فواد چودھری نے قومی حکومت کو ملک کا بحران قرار دیتے ہوئے لکھا کہ موجودہ حالات میں فوری انتخابات ایک جمہوری حل ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شدید عدم اعتماد کی وجہ سے یہ حل قابل عمل نظر نہیں آتا۔ ایسے میں قومی حکومت کا قیام ایک درمیانی اور متفقہ حل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ میں نے فیصل آباد میں قومی حکومت کے لیے فارمولہ پیش کیا۔ موجودہ حالات میں قومی حکومت کا قیام ہی نہایت موزوں معلوم ہوتا ہے۔ قومی حکومت کے قیام کا طریقہ۔ سابق وفاقی وزیر نے فارمولہ پیش کرتے ہوئے تجاویز دی کہ عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو فی الفور رہا کیا جائے اور ملک میں جاری جبر و استبداد کو فوری روکا جائے۔ آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان سے دو نام لیے جائیں۔ ایک غیر جانبدار اور قابل قبول شخصیت پر اتفاق کیا جائے۔ اگر ان تینوں شخصیات کا اتفاق نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کا فل کورٹ نئے وزیر اعظم کے نام کا انتخاب کر لے۔ پارلیمان سے 1 سال کی عبوری حکومت کا مینڈیٹ حاصل کیا جائے۔ عبوری حکومت کے اختیارات۔ فواد چودھری کے مطابق عبوری حکومت کا بنیادی مقصد انتخابات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہو، IMF پروگرام کی شرائط پر اتفاق رائے پیدا کرنا، الیکشن کمیشن کی تشکیل نو اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ترامیم کرنا۔ صوبائی حکومتوں کا کردار۔ عبوری حکومت کے دوران صوبائی حکومتیں برقرار رہیں تاکہ تمام جماعتیں اپنے ایجنڈے کو جاری رکھ سکیں اور ایک مثبت مسابقت کا ماحول پیدا ہو۔ انتخابات کی منصوبہ بندی۔ عبوری حکومت اپنے قیام کے 9ویں ماہ میں الیکشن شیڈیول کا اعلان کرے، 12ویں ماہ میں اقتدار انتخابات جیتنے والی جماعت کے حوالے کر دیا جائے۔ قومی حکومت کے ممکنہ فوائد۔ فواد چودھری نے کالم میں قومی حکومت کے ممکنہ فوائد بیان کرتے ہوئے لکھا کہ چونکہ حکومت اتفاق رائے سے قائم ہوگی، اس کے نتیجے میں سیاسی استحکام آئے گا اور قومی حکومت تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے گی۔ اس سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے گی جو موجودہ سیاسی انتشار کو ختم کرنے میں مددگار ہوگا۔ معاشی بحالی۔ تمام جماعتوں کے تعاون سے معاشی اصلاحات پر اتفاق رائے پیدا ہوگا جو معیشت کو استحکام کی طرف لے جائے گا۔ عوام کا اعتماد۔ غیر جانبدار عبوری حکومت عوام کا اعتماد بحال کرے گی جو جمہوری عمل کے لیے ضروری ہے۔ اداروں کی آزادی۔ الیکشن کمیشن اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانا مستقبل میں شفاف انتخابات اور انصاف کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ چیلنجز اور ممکنہ حل۔ کالم نگار کے مطابق قومی حکومت کے قیام کے ساتھ چند چیلنجز بھی جڑے ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں کا عدم اعتماد۔ تمام جماعتوں کو یہ باور کرانا ضروری ہوگا کہ یہ فارمولہ ان کے مفادات کے خلاف نہیں بلکہ قومی مفاد میں ہے۔ اتفاق رائے کا فقدان۔ تمام فریقین کو قومی حکومت کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ عمل درآمد کی مشکلات۔ ایک غیر جانبدار شخصیت کا انتخاب اور عبوری حکومت کے مینڈیٹ پر عمل درآمد کے لیے ایک مضبوط نظام کی ضرورت ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ کا تعاون ہی ایسے سیٹ اپ کو کامیاب کر سکتا ہے، لہٰذا ظاہر ہے ایسے کسی بھی فارمولے پر عمل کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا تعاون اور منظوری درکار ہوگی۔ فواد چودھری نے کالم کے اختتام میں قومی حکومت کا ممکنہ نتیجہ بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان اس وقت جس سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا شکار ہے، اس سے نکلنے کے لیے قومی حکومت کا قیام ایک قابل عمل اور ضروری قدم ہے۔ یہ فارمولہ نہ صرف ملک کو استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے بلکہ جمہوریت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں بھی مددگار ہوگا۔ قومی حکومت کے ذریعے انتخابات کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا اور عوام کا اعتماد بحال ہوگا جو پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔